السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور خاص کر پیرنٹس کا بھی، کہ انہوں نے اپنے مصروفیات کے بیچ میں بھی یہاں پر آنے کی فکر کی اور اپنے قیمتی وقت کو نکال کے یہاں پہ تشریف فرمائے۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج جو ہم یہاں پہ جو جمع ہوئے ہیں، یہاں پہ ہم دو مقصد کو لے کے جمع ہوئے ہیں۔ ایک تو ہے فیسیلیٹیشن آف دی اسٹوڈنٹ، جن کا نام ہے شہزادی ارم محمد فاروق ملا، اور دوسرا ہے ٹیچرز پیرنٹ میٹنگ۔ اب یہاں پہ جب ٹیچر پیرنٹس میٹنگ یہاں پہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر اس ماحول میں کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کے ریلیٹڈ اور ایجوکیشن کے ریلیٹڈ انشاءاللہ باتیں ہوں گی جو آگے چل کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت فائدے ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب ایسا ایک ماحول بنتا ہے تبھی تو ایجوکیشن کے ریلیٹڈ اور ایسے بہت ساری چیزیں جو ہیں سننے کو ملتی ہیں، کیونکہ اکثر باقی ٹائم میں اگر ہم کو بولنا بھی ہو ملنا بھی ہو تو پاسبل نہیں ہے۔ تو جب ہم ایک ساتھ اکٹھا ہو کے ایک چیز کے اوپر جب ہم غور و فکر کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ اس کے اندر کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس فنکشن کا آغاز میں قرآن شریف کی تلاوت سے شروع کرنا چاہوں گا، اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا ہمارے اسماعیل حافظ جی سے کہ وہ قرآن کی تلاوت کیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم إنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين صدق الله العظيم۔ سب کو ہمارے بیچ میں ایک بہترین اور ہونہار اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ بہت ہی ایک انسپریشنل ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ان کا نام ہے شہزادی ارم محمد فاروق ملا۔ یہ بہت ہی فخر کی بات ہے ہماری اس انسٹیٹیوشن کے لیے اور ہمارے اس اسٹوڈنٹس کے لیے، اور خاص کر اس نپانی سٹی کے لیے، کہ ان کی کامیابی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، اور ہمیں بھی یہ فخر ہے یہ بولنے کے لیے کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو میں ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے 2024 نیٹ ایگزام کے دوران یہ کوالیفائڈ ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو فری میڈیکل سیٹ بھی ملا ہے، الحمدللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ 607 مارکس انہوں نے اسکور کیا ہے، اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور فزکس میں انہوں نے 98.99 پرسنٹائل 97 پرسنٹائل ہوا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو میں زرار خان پٹھان سر جی سے میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ شہزادی ارم کو گلپوشی کریں۔
کہ میں میری زندگی میں پہلی بار ایک ایسے بچی کا میرے ہاتھوں سے گلپوشی کا مجھے ایک موقع ملا کہ جس کا خواب جب میں اسکول میں تھا تب سے دیکھتا تھا. تو میں اللہ آپ کو اور بھی کامیاب کرے, قومی علم کا نام روشن کرنے کی ہدایت. ابھی میں درخواست کروں گا ڈاکٹر سلیم مجاور سر جی سے کہ وہ شہزادی ارم کے ابا حضور محمد فاروق ملا جی کو گلپوشی کریں. ڈاکٹر اظہرالدین سولاپوری سر جی کو گلپوشی شال. شہزادی ارم کے والدہ مناز محمد فاروق ملا جی کو کہ وہ یہاں پہ آئیں. اور سنیہا رنگیوی میڈم سے میں درخواست کروں گا کہ وہ گلپوشی کریں. اب اس گلپوشی کے بعد میں محمد فاروق سر جی سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور یہ بتائیں کہ ان کی جو بیٹی ہے شہزادی ارم, ان کا یہ سفر کیسے رہا اور پڑھائی کے درمیان انہوں نے کن کن حالاتوں سے جوجھا یا پھر کن چیلنجز کو انہوں نے دیکھا اور اس وقت انہوں نے اپنی بچی کو کس طریقے سے موٹیویٹ کیا. میں چاہوں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ بتائیں تاکہ ان کے لیے بھی آگے چل کے ایک موٹیویشن کا سبق بنے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامین المکین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے آج کا دن ہمارے نصیب میں رکھا, اور میں آپ تماموں کا بہت ہی دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ تمام مینجمنٹ والوں کا, یہاں کے اسٹاف کا اور جتنے بھی ہمارے ویل وشرز ہیں, آپ تماموں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس ناچیز کو آپ نے دعوت دی اور ہمیں اتنی عزتوں سے نوازا. اللہ آپ کی عزتوں میں اور مزید اضافہ عطا فرمائے, اللہ سب کو قبول فرمائے. یہ بچی 27 اگست 2006 میں میرے گھر میں تشریف لائی. ایک اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے, ایک اللہ کا بہت بڑا تحفہ. میرے تینوں بچے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ہیں. جب پرائمری سیکشن میں تھی اسی وقت سے اسے پڑھنے کا جو میرے ان کے اندر جذبہ بہت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں, یہ پورا جو ہے آپ یہ نہ سمجھنا کہ ٹیچر کی بچی ہے اور اسے گھر میں اسی تربیت ہوئی ہوگی,
اور اسے موٹیویٹ ہوا ہوگا. ہاں کچھ موٹیویشن ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹیچر کا بیٹا ہی یا ٹیچر کی بچی ہی اس مقام کو پہنچے, یہ ضروری نہیں ہے. ضروری اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر بچوں کے اندر جو ہے وہ جذبہ پیدا ہو اور بچپن سے ہی وہ ایک خواب لے کر اٹھیں. بچپن میں جو خواب ہم دیکھتے ہیں اسے پورا کرنے کے لیے جو ہے مسلسل محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے. بچوں بچپن سے ہی اپنا ایک موٹیویشن بنا لو. اس بچے کا ایک خواب تھا کہ یہ بچی ڈاکٹر بنے, اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں عن قریب ایک 5 سالوں میں انشاءاللہ اگلا سفر بھی اس کا آسانی سے طے ہو اور یہ عن قریب ایک ڈاکٹر بننے جا رہی ہے. تو بچپن میں پڑھنے کا شوق اور کتابوں سے لگاؤ اور جہاں سے بھی معلومات ملتی ہے اس کو وہ لیتی تھی. مثال کے طور پر کوئی گیسٹ ہمارے گھر آتے تھے تو صرف ڈسکشن جو ہے تعلیم کے تعلق سے ہوتا تھا, آگے بڑھنے کے تعلق سے ہوتا تھا. میرے پرنسپل میرے ساڑو صاحب تھے, ہیں ابھی ماشاءاللہ, انہوں نے اس کو بہت موٹیویٹ کیا اور میں بھی کچھ کرتا رہا. اور خاص کر ان کی امی کا جو ہے اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ ہے کہ بچے کو بچپن سے ہی وہ تیار کرتی تھی اور باقاعدہ اسکول کو بھیجا کرتی تھی, اور بچے جو ہے نہیں اسکول کو خوشی خوشی سے جاتے تھے. اور وہاں جا کر جو ہے نہیں جب جیسے ہی تعلیم ہوتی تھی فوراً آ کر جو ہے ریویو لیا کرتی تھی ان کی امی کہ آج کون سا پیریڈ ہوا, کتنے پیریڈ چلے, کون سے سر یا کون سے ٹیچر نے کس طرح سے ان کو پڑھایا, آج کیا ہوم ورک دیے ہیں. یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے, ماؤں کی بھی ذمہ, خاص کر جو ہے مائیں. بہت میں ریکویسٹ کروں گا آپ تمام اگر یہاں پر خواتین ہیں, مائیں آئے ہوئے ہیں, یہ مرد حضرات جو ہے اپنی مشقتوں میں لگے رہتے ہیں, زندگی کی مشقتوں میں, لیکن اصل جو ذمہ داری ہے وہ ماں کی گود ہے. ماں کی گود سے لے کر قبر تک جو ہے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ ہے. اور جس مذہب میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس مذہب کی پہلی آیت ہی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا, اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یعنی یہاں پر جو ہے پڑھنے کو حکم دیا جا رہا ہے, تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے. اور اس کی خاص کر بات میں بول رہا ہوں آپ کو کہ یہ بچی بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے, بہت ہی محنتی, بہت ہی کیا بولیں گے اس کو ایکٹیونیس, اور راتوں کو جاگ کر اتنی تکالیفات سے سامنا کرنا پڑا اس بچی کو کہ جیسے ہی اس کا 10th کا رزلٹ آیا تو ہمیں ماشاءاللہ ہر کلاس میں جو ہے پہلے آتی گئی, اول نمبر سے کامیاب ہوتی گئی. اور 10th کے رزلٹ کے بعد ہمیں یہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ اس بچی کو یہ جو خواب ہے, اس کا جو ڈاکٹر بننے کا خواب ہے, وہ نپانی سٹی میں رہ کر ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں. لیکن کہ اب میں کون سی کالج میں اس کا ایڈمیشن کراؤں, مجھے یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. بچی تو ٹیلنٹ ہے میری, لیکن اب اسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی. اب وہ پلیٹ فارم جو ہے ہمارے عمیر سر سے میری ملاقات ہوئی سب سے پہلے. یہاں پر میں ہمارے مرحوم عمر قاضی صاحب کا میں آپ کو یاد کرنا چاہوں گا کہ نپانی سٹی میں تقریباً 7 سال پہلے, میں یاد کرنا چاہوں گا, شاید آپ کو معلوم ہوگا, 7 یا 8 سال پہلے ہمارے ہمارے مولانا وسطانوی صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے تعلیم کے تعلق سے, ہے نا, صحیح ہے, صحیح بات. ہاں. تو وہاں پر ایک کانفرنس بلائی گئی تھی, ہم تمام وہاں پر شریک تھے اس کانفرنس میں, اور وہاں پر تعلیم کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھیں کہ یہاں پر ایک ادارہ ایسا بنایا جائے نپانی کے قرب و جوار, نپانی کے جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم کے لیے, اور قرب و جوار کے بچوں کے لیے یہاں پر اپنا ایک خود کا ادارہ ہو. ہم غیروں کے ادارے تو بھی پڑھتے ہیں, لیکن وہاں پر کیا کیا مشقتیں جھیل رہی ہیں یہ مجھے معلوم ہے. جتنا میں جھیلا ہوں اپنے بچوں کے لیے شاید ہی کوئی انسان وہ جھیلا ہوگا. میں آج فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے. انہی کی کوشش تھی, انہی کا ایک سپنا تھا کہ ایک ہمارے بچوں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے. تو الحمدللہ ان کے فرزندان اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی اس میں شریک ہیں. میں اس بات کو فخر کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ایک انسٹیٹیوٹ ان کے ابا کی جو خواب تھا, ان کے ابا کے خواب کو انہوں نے پورا کیا, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر اور قلیل عرصے میں, اتنے کم عرصے میں 2-3 سالوں کے اندر اتنی بڑی بلڈنگ کھڑا کرنا اور اتنے ٹیچرز کا اپائنٹمنٹ کرا لینا اور اتنا سارا انتظام کرنا, یہ معمولی بات نہیں ہے. آج کے دور میں یہ معمولی بات نہیں ہے. اور میں یہاں پر ہمارے عمیر سر کے جو خدمات ہیں
اور ہمارے پرنسپل صاحب کے بھی جو خدمات ہیں میں ان کو بھی فراموش نہیں کر سکتا. اور یہاں کے ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں بہترین ہیں. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایسے اساتذہ کرام تمہیں کہیں نہیں ملیں گے. انڈیویجولی ہر بچے کی طرف توجہ دینا, ہر بچے کو اپنے کیبن میں بلا کر, میں جب بھی وقتاً فوقتاً آیا کرتا تھا سر, ہر بچے کو میڈم ہر بچے کو جو ہے ان بلاتے تھے اور اس کا ریویو لیتے تھے, کیا ہے کہاں تک پرفارمنس دے رہا ہے بچہ. ان کو وہاں پر سوال جب تک کرتا نہیں بچہ جب تک اسے فارغ نہیں کرتے تھے اسکول سے کالج سے. تو یہ باتیں ہیں ساری, اتنی محنتوں اور مشقتوں کے بعد یہ ہمارا انسٹیٹیوٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں دیا ہے. اللہ کا میں بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے اتنے بڑے انسٹیٹیوشن کو, اور میں اور مزید چاہتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشن اور بڑے, اس کے اندر اور برانچز لائے جائیں اور میڈیکل کالج بھی انشاءاللہ یہاں پر ہو جائے, کیونکہ قرب و جوار میں ہمارے یہاں پر میڈیکل کالجز نہیں ہیں, اچھی ہماری انجینئر کالج نہیں ہے. ایسے بہت سارے ابھی اور ہمیں کام کرنا ہے. تو اس کے لیے جب استانوی حضرت جب یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے ایک اسپرٹ پیدا کی. اسی وقت چاچا ہمارے مرحوم چاچا عمر قاضی صاحب, ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہو, یہ مولانا جو کہہ رہے ہیں یہ ہماری فلاح بہبودی کے لیے کہہ رہے ہیں اور وقت کی ضرورت کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں, چلو ہم اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بولے. لیکن جب یہاں پر ڈونیشن کی بات آئی, جب یہاں پر ان کے ساتھ کھڑے رہنے کی بات آئی, تو اس وقت چند لوگوں نے جو ہے ان سے راستہ کنارہ کر لیا اور آخرکار انہوں نے اپنی ضد نہ ہاری اور اس کے پورا کرنے کے لیے ان کو مشن دے کر گئے ہمارے راہیل سر کو اور ہمارے ان کے فرزندان کو. اور خاص کر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ عمر سر ایک بہت بڑی انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے تھے, تقریباً 1.5 لاکھ ان کو جو ہے وہاں پر یہ تھا سیلری تھی. اس کو اسے رکھے تمہاری خاطر, اس قوم کی خاطر, اس انسٹیٹیوٹ کو بڑھانے کے لیے, اس کو اور فروغ دینے کے لیے اتنی بڑی قربانی کون دیتے بولو, اتنی بڑی قربانی دے کر یہاں پر آئے اور اس نظام کو چلایا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سر بھی ان کے لیے بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہاں پہ پورے اسٹاف جو ہے میں ممنون اور مشکور ہوں کہ اتنا بڑا اسٹاف اور اتنا اچھا اسٹاف, ایک قابل اسٹاف ہمیں ملا ہے, اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور خاص کر میں آپ تمام اسٹوڈنٹ سے, خاص کر خواتین ہوں چاہے مرد حضرات ہوں, میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ دل لگا کر پڑھائی کریں, کچھ نہ کچھ ایک ایمبیشن لے کر اٹھیں. صبح آپ کا جو خواب ہے وہ خواب آپ کو سونے نہیں دینا چاہیے, وہ آپ کو خواب جو ہے ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ارد گرد گھومنا چاہیے کہ مجھے یہ بننا ہے, مجھے یہ بننا ہے. اور اس بننے کے لیے جو ہے ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے. تعلیم ایسے ہی نہیں آتی, بولتے ہیں نا واگینی سے دودھ آئے گا. تعلیم جو ہے یہ جو ایجوکیشن جو ہے, یہ علم, یہ واگینی کا دودھ ہے, یعنی شیرنی کا دودھ ہے بولتے ہیں مراٹھی میں, یعنی اسے اتنا محنت کر کے اسے حاصل کرنا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ بھی محنت کرتے ہیں انشاءاللہ, کریں گے نا انشاءاللہ. اور ٹیچرز کی باتوں پر عمل کرو, جتنا بھی وہ ہوم ورک دیتے ہیں, جتنے بھی جو پڑھائی کے لیے کہا جا رہا ہے اسے عمل کرتے رہو. اتنا کہہ کر میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. بہت ہی انسپریشنل موٹیویشنل ایک ان کی اسپیچ تھی جو انہوں نے بتایا, اور ساتھ ہی انہوں نے ایک ذکر کیا خواب کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ خواب ایسے ہونے چاہیے کہ انسان کو سونے نہیں دینا. تو اسی بات پہ مجھے ایک عبدالکلام جی کا ایک کوٹ یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سونے پہ آتے ہیں, خواب وہ نہیں ہوتے جو سونے پہ آتے ہیں, خواب تو وہ ہوتے ہیں جو کبھی انسان کو سونے نہیں دیتے.